Ya Ali Madad. Mawla Ali Madad, to everybody who is online, sharp, punctual. Thank you very much. Mm, and as usual, we'll request him now that he is here to start us off with a short supplication in the huzur of Nur Maulana Shah Rahim ul Husseini Hazir Imam to help us with his Nurani help. Mawlana Shah Rahimul Husaini Hazir Imam Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم إلهي شرعي بشارقكم إلهي رحمتي بربندگانكم إلهي رحمة الدرياء عامس وزنجا قطري مرا تمامس گناهداری بیش از کوهی الوان گناه از بنده و عفو از خداوند خداوند سعادت یار ما کن ز رحمت یک نظر در کاری ما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام مومنین مومنات قربان آپ سب سے آج کا جو سبجیکٹ ہے ظاہری لحاظ سے بہت ہی چھوٹا سبجیکٹ ہے لیکن باطنی لحاظ سے ہمارے بزرگان دین نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اور سمجھانے کی انہوں نے کوشش فرمائی ہے وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ ہے لا الہ الا اللہ جس کو ملا کر پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن الگ الگ ہم پڑھے تو پہلے لا ہے اردو میں لام کے ساتھ الف ہے اور انگلش میں ایل اے کے اوپر ایک بار لگانا ہوتا ہے لمبانے کے لیے الہ الا اللہ الہ الف لام ہے الا الف نو ساری ہاں الف اور ڈبل لام اور پھر اے کے اوپر وہ بار لا الہ سنگل ہے لا الہ ہاں سنگل الہ ہے نا الا اللہ میں ڈبل ہے نا ہاں الہ میں ایک ہی ہے تو آپ نے ڈبل بولا تھا اوکے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھ ہاں ایسا ہی ہے شاید تو غلط ہوئی ہے لا الہ اس میں ایک الف لام اور ہے الا اس میں ڈبل لام ہے پھر اللہ
جی یہ ملا کر اس کو کلمہ یہ شہادت کہتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ بنا ہے صرف 3 حروف سے: الف، لام اور ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء کرام نے جب دعوت دی تو کس بنیاد پر انہوں نے دعوت دی؟ دعوت کی بنیاد یہ تھی ہر چند کے انسان ظاہر میں دوسرے تمام مخلوقات میں سے، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے سب سے زیادہ افضل ہے، سپیریئر ہے. اور اس کی سپیریورٹی، یعنی اس کا مرتبہ، اس کا درجہ بلند کس بنیاد پر ہے؟ وہ عقل کی بنیاد پر ہے. اور یہ عقل تمام انسانوں میں جس قوم کا ہو، جس ملک کا ہو، جس نسل کا ہو، خدا نے کوئی امتیاز، ڈسکریمنیشن نہیں رکھا ہے. اس لیے انسان آپس میں بات چیت کرتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو جج کرنے کے لیے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے پاس عقلی اصول ہیں. ان عقلی اصول کا نام عربی میں، فارسی میں، اردو میں منطق ہے. اور انگلش میں اس کو لوجک کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ شاید گریک ہے یا لیٹن ہے، لوگوس. لوگوس عقل کو کہتے ہیں. لوگوس سے لوجک بنایا گیا ہے، جس کا ترجمہ اردو، فارسی وغیرہ میں نے کہا منطق ہے. اور منطق کے معنی ہے عقل کی بنیاد پر باتیں کرنا. اچھا، تو عقل اس لیے تمام انسانوں کے درمیان کامن ہے. جب پیغمبروں کو دعوت دینی ہوتی تھی تو سب سے پہلے عام عقل کی بنیاد پر ان کے ساتھ دلیل دیتے تھے.
آرگیو کرتے تھے. لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ عقل کافی نہیں ہے. علم کی بنیاد تو عقل سے ہوتی ہے لیکن الٹیمیٹ علم نہیں ہے. یعنی انسان کی اپنی معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد عقل سے ایک بالاتر حقیقت ہے. عقل سے ایک بالاتر حقیقت ہے. اس کا نام تأیید ہے. تأیید کے معنی ہے روحانی یا آسمانی مدد. جس کا درجہ عقل سے اوپر ہے. اور اس مدد کا سورس ہے کلمہ کن. جس کا دوسرا نام ہے کلمہ باری. کلمہ باری کے معنی ڈیوائن ورڈ، باری خدا کو کہتے ہیں. اور تیسری اصطلاح امر کل. یونیورسل کمانڈ. تو یہ جو ہے دین کی الٹیمیٹ بنیاد ہے. اسی امر سے خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے. اور جس کو بھی اپنی اصل حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، امر کل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے امر کل کو تک پہنچا جائے تو تب وہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے عام انسانوں کے اوپر ایک خاص انسان کو چن لیا، سلیکٹ کیا. تو یہی حضرت انسان لوگوں کو امر کل کی روشنی میں اس کو جو علم ملا ہے
اس کی روشنی میں لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے مومنین مومنات، جب پیغمبروں نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، آپ جس حقیقت کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ خود کون ہے؟ ہماری طرح آپ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، آخر ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ یہاں پر انبیاء کرام اور ان کے بعد اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا ساتھ ساتھ جو ہے دونوں شروع سے ہی ایک ساتھ کام کرتے آئے ہیں۔ تو پیغمبروں کا پہلا معجزہ علمی صورت میں ہوتا ہے، علمی صورت میں ماننے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں تو پیغمبر، انبیاء کرام اس امر کل کی طاقت سے جسمانی معجزات بھی دکھا سکتے ہیں۔ جسمانی معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، اور جسمانی معجزات ہمیشہ منکرین کے لیے دکھایا جاتا ہے، ایڈورسریز کے لیے۔ لیکن جو نیک بخت ہیں، پیغمبروں کی عقلی دلیل میں روشنی ہے، جو روشنی ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہے یا نہیں۔ ایسے مومنین نے تاریخ میں کبھی بھی پیغمبروں سے جسمانی معجزے طلب نہیں کیے۔ ان کے اندر جو عقل کی برتری ہے، اس کی وجہ سے ان کو ٹیچر کے طور پر، استاد کے طور پر مان لیا۔ اس ماننے کے نتیجے میں وہ اپنی حقیقت کو سمجھ گئے۔ تو قربان جائیں، آپ کو علم ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں
میں پیغمبر کے مرتبے کو پہچاننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ عربیہ میں عام تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد مولانا اسماعیل جو ان کے اساس تھے، ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کا مذہب عرب میں بہت ساروں کو معلوم تھا۔ ہوتے ہوتے آپ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ میں مولانا عبد المطلب نے ایک ایسا معجزہ کیا ہے جس کا خصوصی طور پر قرآن کریم میں ذکر ہے۔ جس سورے میں ذکر ہے اس کو سورۃ الفیل کہتے ہیں۔ فیل عربی میں ایلیفنٹ۔ ایلیفنٹ کو کہتے ہیں۔ تو پورا اس کا چیپٹر ہے، لیکن چیپٹر چھوٹا ہے، آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ابرہۃ الاشرم تھے، کوئی ایک یمن سے کوئی ان کا ایک لیڈر تھا، آیا، اس نے مکے پر حملہ کیا، اور پھر مولانا ابو طالب کی روحانی طاقت سے چھوٹے چھوٹے چڑیوں نے اپنے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر انہوں نے حملہ کیا۔ جو ایلیفنٹس کی اس کی جو آرمی تھی وہ سب کے سب تباہ ہو گئی۔ یہ خود قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، ہمارے پیروں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ اب میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہوتے ہوتے جب پیغمبر نے دعوت شروع کی، مومنین نے تو مان لیا۔ اس میں مولانا مرتضی علی ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ان کا نمبر جو ہے سب کو معلوم ہے، تو ان کے اساس تھے، اور پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یا علی، آپ اور میں اس امت کے ماں باپ ہیں، اور اسی طرح حضرت خدیجہ اور دوسرے بہت سے سارے ان کو معلوم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ ان میں سے کوئی بھی نیا مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان پہلے سے تھے، لیکن پہلے سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں آنے والے ناطق کی۔ ان کے لیے مذہب نیا نہیں ہے۔ ایک نیا ناطق آ گیا ہے خدا کی طرف سے، اس کے کام میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح مولانا ابو طالب جو امام مقیم تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے جو مومنین تھے، ان سب نے پیغمبر کی مدد کی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو پھر دعوت کے دوران پیغمبر سے بھی معجزے طلب کیے گئے، جسمانی معجزے۔ تو پیغمبر نے فرمایا خدا نے مجھے ایک خاص ٹائٹل دیا ہے،
اس ٹائٹل کے معنی ہے رحمت للعالمین. رحمت، میں خدا کی ایک رحمت ہوں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تو اس لیے میں آپ کے لیے جسمانی معجزات نہیں کروں گا، کیونکہ جسمانی معجزات تباہ کن ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، تباہ کن. تو میں رحمت للعالمین ہوں، اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے. البتہ میں آپ کے لیے ایک علمی اور عقلی معجزہ آپ کے لیے دکھاؤں گا. اس سلسلے میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 88. تو قرآن کریم میں یہ اس طرح ہے، آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. قل، خدا پیغمبر سے فرماتا ہے، لا نجتمعت الانس والجان، اگر انسان اور جن سب کے سب مل جائے قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر میں سچا نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، تو بھلے جن اور انس دونوں مل کر ایسی کتاب لانے کی کوشش کریں. لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس جیسی کتاب لا نہیں سکیں گے. تو اس جیسی کتاب لا نہیں سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ان میں سے کچھ دوسروں کی، ایک دوسرے کی مدد اگر کر بھی سکیں، جن اور انسان مل کر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں. تو آپ نے قرآن کی شان کا اندازہ دیکھا. قرآن کا جسٹ، قرآن کا جو مغز ہے، وہ کلمہ شہادت ہے. اور کلمہ شہادت کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہمارے عظیم دائی جن کا بارہا ہم نے ذکر کیا، سیدنا المؤید فی الدین الشیرازی، ان کا بابرکت نام ہے.
وہ ایک ایسے حجت ہے کہ مولانا مستنصر باللہ نے اپنے حجت کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے۔ وہ دارالعلم میں لیکچر دیتے تھے تاویلات پر۔ ان کے لیکچروں میں سے 800 لیکچر بچ گئے ہیں۔ لیکچر کو اس زمانے میں مجلس کہتے تھے۔ اس کی جمع مجالس ہے۔ جس کو آج کل ہم گجراتی کر کے مجالس کیا کس طرح کرتے ہیں؟ مجالس مجالس، ہاں اچھا۔ ان میں سے ایک مجلس میں اب یہ کلمہ شہادت کے بارے میں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو وضعت کلمۃ الشہادہ فی کفۃ، اگر کلمہ شہادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، والسماوات والارض وما بینہما، اور اس کے مقابلے میں آسمانوں اور زمین، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب کا سب فی کفۃ اخری، دوسرے پردے میں رکھا جائے، لرجحت کلمۃ الشہادہ، تو اس صورت میں کلمہ شہادہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ کہاں آسمان، زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، اس کا وزن، اور جسمانی طور پر کہاں لا الہ الا کلمہ شہادت کا وزن، تو یہ وزن جو تھے پیغمبر نے امر کن کی جو طاقت ہے اس کے اندر، اس کے ذریعے سے یہ کلمہ بنایا، اور یہ کلمہ جو ہے تمام کائنات اور موجودات میں جتنے پرنسپلز ہیں، وہ تمام پرنسپلز اس کی بنیاد پر ہیں۔ اور یہ کلمہ شہادت کو وجود دیا پیغمبر نے 3 حروف سے، الف، لام اور ہے۔ اب میں فی الحال مختصر عرض کر رہا ہوں، باقی یہ جو کتاب میں کوئی 27 پیجز پی ناصر خسرو نے کتاب وجہ الدین میں 27 پیجز کلمہ شہادت کی تعریف اور اس کی ایکسپلینیشن میں کے بارے میں لکھا ہے۔ کتاب ابھی اردو میں بھی ہے، اردو ترجمہ ہے، حضرت علامہ بزرگوار نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا کا حکم ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے سال تک جو ہے کتاب انگلش میں پریس میں ہے، اور مولا کی مدد آپ سب کی دعا شامل حال رہی تو وہ کتاب انشاءاللہ آ جائے گی۔
तो ऐसे ऐसे हकायक हमारे बुजुर्गान दीन ने कलिमा शहादत के बारे में लिखा है। ये थोड़ी सी मुख्तसर इसकी वजाहत थी, और इससे ज़्यादा वजाहत के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। इंशाअल्लाह मौला का जो भी हुक्म हुआ देखेंगे आने में। फ़िलहाल मैं रशीदा से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है उसका इंग्लिश में आपको बता दें। Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dr. Saib began by saying that today's subject physically is very short. La ilaha illallah, kalima shahadat. But the way our dignitaries of religion have explained it in great detail, it's quite amazing how much esoteric wisdom is contained in this शहादत कलिमा शहादत। यानी उनको भी अमरी कुल से उनको फैज मिलता था। हाँ हाँ, बाद में आता है ना। हाँ। एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, the way we pronounce it, 4 words, la ilaha illa, but illa and Allah are joined together to become illallah. This is what we know as the word of shahadat, or the kalima of testimony. And it has only 3 letters in it. If you write it down in front of you, even in English, you will see that there is an alif, A, lam, L, and ha in Allah and in ilaha. So when the Prophet started to spread, when any of the prophets, particularly the 6 great natiks, when they started to give da'wah or invite people to the religion, what was its foundation? What did they base this da'wah, this invitation on? And Dr. Saib said that although human beings are superior to all other creatures, their status is due to possessing the intellect. And intellect is something which is common to all human beings, and it transcends all other differences of race, gender, ethnicity, whatever. And this in Urdu, this will be called mantik, that the Prophet's da'wah, invitation to religion, was based on mantik, or in English, logic, meaning based on the intellect. And this word logic in English comes from either Greek or Latin logos. So they always spoke on the foundation of the intellect because it is common to all human beings. And prophets in the beginning used to give proofs and arguments which are understandable to the intellect. In other words, initial knowledge is possible for the intellect, but knowledge of recognition and realities, what we call ma'rifat, is above the ordinary intellect. And therefore, the prophets and the Imams, they have what is known in Ismaili terminology as ta'eed. This is spiritual or heavenly help, and its status is higher than the ordinary intellect. So human beings have the ordinary intellect common to all human beings, but prophets and imams have a superior intellect, which is called ta'eed. And the source of this ta'eed is also known as kalima kun, or kalima bari, the divine word. And it has a third synonym, which is amre kun. कुल Amre को kul. कुल भी है, कुल Yeah. भी है। It has two. Amre kul, the universal command, or amre kun, same meaning. And this amre kun, kul or kun, is the ultimate foundation of religion.
God has made all things by this command. When a person reaches this Amre Kul, they will understand their own hakikat. So, in order for a human being, an ordinary human being, to reach this Amre Kul, they need somebody to guide and teach them. And for this, God has selected or chosen one human being to guide the rest of the human beings. And this guide can, in the light of this Amre Kul, teach them their hakikat. As soon as the prophets started their mission, then they were faced with many questions from the people. Because the people could see that physically there was not much difference between them and the prophets or imams. Prophets and imams also eat, drink, they go to the bazaar, and these type of questions were being asked based on similarities to ordinary human beings. And it takes a lot of ilm, knowledge, understanding to differentiate between the chosen human being of God and the rest of the human beings. So prophets in the beginning, by teaching knowledge, which is giving arguments and intellectual proofs, they are teaching miracles. Their teaching is miraculous, but it is in the form of knowledge. But if people do not understand, then the prophets also have the power to perform physical miracles from this very same Amre Kul. Because they possess this Amra, they can also perform physical miracles. And we know from the history of religion that this type of physical miracles were usually demanded by the adversaries, the opponents of the prophets. Whereas those who had belief, who had faith, whom we call Momins, they were blessed, they were fortunate, and they readily accepted the intellectual proofs. They didn't ask for such miracles. Their intellect accepted whatever the teacher, the divinely appointed teacher, was explaining, and as a result, Momins begin to understand their own reality. If you now coming to a bit of history about the da'wah in Arabia before the onset of Prophet Muhammad's mission, that Hazrat Ibrahim, who was the third Natik, his da'wah was in Arabia, and particularly through the work of Mawlana Ismail, who was his asas. And we all know that Mawlana Abdul Muttalib, who is directly descended from Hazrat Ismail, the son of Hazrat Ibrahim, Mawlana Abdul Muttalib's miracle is mentioned in the Suratul Fil, the chapter of the elephant, which is a very short surah. It is towards the end of the Quran. And if you read the footnotes, it's only 4 or 5 verses, but if you read the footnotes, you will understand the story of a Christian by the name of Abraha. Abrahatul Ashram. Abrahatul Ashram, who had a huge army, which even included elephants. And they had come to destroy the Kaaba because they wanted to completely wipe out any competition against themselves. Chapter 105. Yes, Surah Fil is chapter 105. So when Prophet Muhammad, so now we are continuing because Hazrat Muttalib was the grandfather of the Prophet. When Prophet Muhammad started his da'wah, Momins readily accepted it. Who were these Momins? First and foremost, Maulana Ali, the chief of the Mominin, Amirul Mominin as we call him. He was the Prophet's asas, and he and Hazrat Khadija and Hazrat Waraqah bin Nawfal and such. Hazrat Abu Talib, they were all they were all in the da'wah of Hazrat Ibrahim. They were all believers in one God, and this was just a continuation of the previous prophet's da'wah.
They were not new Muslims, as you will see in some sources. They call Mawlana Ali and Hazrat Khadija new Muslims. Yeah. But that is not the case. Yeah. Just one point. जाहिलियत जो है मेजोरिटी की वजह से ये नहीं कि वो ईमान वाले नहीं थे. Yes, we all know that, the period before Islam, of Prophet Muhammad's Islam, is known as the age of Jahiliyyah, of ignorance. Dr. Saib is just pointing out that we should not think that every single person in Arabia was ignorant. That is not the case. There were already in Medina itself Christians and Jews. And the Hanifs, that is the religion of Hazrat Ibrahim, was definitely present in Arabia. And the Prophet's family, Mawlana Ali, his family are a living proof of the fact that this religion existed in Arabia. So during the mission of inviting people, the unbelievers would demand physical miracles from the Holy Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad replied that God has made me Rahmatul lil Alameen. He has given me the special title of a mercy for all the world. Therefore, the Prophet refused to do physical miracles because they are destructive, they are not a sign of mercy, whereas he was the mercy for all nations. And he said to them that he would show them an intellectual miracle. At this point, Dr. Saib gave us a reference of the Quran, Surah 1788, in which God himself addresses humankind and jinn. So subtle creatures and dense creatures. He says that if jinn and human beings get together, cooperate with each other, help each other in order to produce a similar book to the Quran, they will not be able to do so. The Quran is unique because it is the intellectual miracle of the Holy Prophet Muhammad, and we can estimate the glorious status of the Quran from this explanation. And finally, then we come to the gist of the Quran. The summary of the Quran is Kalima Shahadat La ilaha illallah, which we recite 4 times in our third part of the dua. And to continue about this kalima, Dr. Saib he referenced Sayyidina al-Mu'ayyad Fiddin Shirazi, who was a hujjat of Mawlana Muhsin Sirbillah. And he was so well known and so beloved of the Imam that the Imam, Mawlana Muhsin Sirbillah, actually wrote a poem praising the height of the knowledge of his hujjat. He has written and delivered lots of lectures, which are called majlis, or its plural majalis, in the palace of the Fatimid Imam. And 800 of these lectures, majalis, still exist. And in one of them, he says about the Kalimaya Shahadat. He is quoting a hadith. He is saying that if the Kalima Shahadat were to be put in one scale of a balance, and the heaven and the earth and everything that is in between were to be put into the other scale, then even then the Kalima Shahadat La ilaha illallah would be weightier. And that is what is on our poster for this week, and I'm sure you all made a note of that. So this kalima, La ilaha illallah, is from the power of Amrik Kul, and all the principles of the universe are contained in it. Dr. Saib will go into some of these principles next time. But the thing to remember is that despite all that, despite its weight, despite its importance, it consists of only 3 letters of the alphabet, Alif, Lam, Ha. And in Wajuddin of Pir Nasir Kisrav, he has written 27 pages in his book
in explanation of the Kalima-e-Shahadat. There is an Urdu translation by Allama Buzurgwa, and inshallah the English translation should be ready by the end of this year with all your prayers, and then you will be able to read for yourselves 27 pages of the miracle of these 3 letters which comprise La ilaha illallah. So that is the summary, and if there are any questions now, perhaps you can ask. I think the chat will be open, I'm sure. Or you can raise your hands as well. Okay. Okay. Uh, it's funny that, our topic is La ilaha illallah, but I'm being asked to give the meaning of La hawla wa la quwwata, which we can do. Um, uh, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim means there is no power or strength except by Allah, and Allah is Ali and He is Azim. He is highly exalted and very sublime. Okay? Okay. 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 कलिमा-ए-शहादा एंड कलिमा-ए-कुन को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? Kalima-i-kun is a divine light in the Divine form word. of divine light. And that light has been expressed in material language of Arabic. It may be if it is in Hebrew, the words may be the different, but the light is the same light. All these prophets are receiving that line, Amrikul or Amrikun, or just we mentioned. That is in the form of the light. Because in the Holy Quran, Allah Tabarak wa Ta'ala says, Kitabi Munir. So this physical Quran now in present of us is not luminous, huh? But in the spiritual sense and the spiritual reality, this Quran and then the Kitab-i Munir, Quran is in the form of Kitab-i Munir. The Quran is in the form of a luminous book. Okay. All right. I hope you understood that, Karim, that the kalima-e-kun is the divine word, which is actually Nur, which is possessed by the prophets and Imams. And then, with the power of that Nur, the Prophet created the miracle of 3 letters, La ilaha illallah. Okay? So, the Kalima-e-Shahadat is founded on the Kalima-e-Kun, which was with the Prophet, which made him the Prophet. Yeah? Okay, Mustafa Ahmadi has kindly posted the passage from the Majalis, I think, yes, from Al Majalis Al Mu'yadiyah, Volume 1, page 45. So you can all have a look at that. Okay. Shenaz is asking about why did the Prophet say he would not make physical miracles because they would harm people.
we have to look at the past history of religion as well, Shahnaz. And you know that Hazrat Musa made 9 such physical miracles, and they caused havoc, and a lot of people were killed. They say the whole of the army of the Pharaoh was drowned when he parted the Red Sea, etc. So this is, they are very destructive, and since the Prophet was called by God in the Quran, yes, it's in Surah 21, ayat 107, Inna arsalnaka la rahmatan lil alameen. I have sent you not, but I have sent you but as the rahmat, the mercy to all nations or all worlds. And so the Prophet said, since mercy was his title, he would not perform physical miracles like his predecessors. Okay? He could, but he didn't. He could have done, but he didn't. Okay, it's fine. Eman is asking, uh, Kalima Shada is weightier than what there is in earth and sama, heaven and earth, and all that is in between. So, if we take the heaven to mean nafsekul and sama, or the other way around, aklekul, then how can we understand Kalima Shahada has higher weight than nafsekul and aklekul? So he's mixing up metaphors, yeah? Yeah, that is, inshallah, that is going to come. Okay. So Irfan, Fakir Sahib saying that the explanation is going to come, but I think that here you don't have to give ta'wil to sama and earth, heaven and earth. You don't need to do that. In this hadith, it simply means whatever is in the creation, the whole of the creation. Yeah, just to show the importance. Yeah, to show the importance of, right. Yes, to show the importance of La ilaha illallah, which, we, repeat it as though it has no meaning, but it is so full of meaning. Uh, yes, Franula, there is the world of creation and the world of command. You're quite right, but today we are not talking about these two worlds here. We are talking about what makes prophets and imams different from ordinary human beings. Prophets and imams are in a physical body like human beings, but they are also the possessors. Ulil Amr. Yeah. Ulil Amr. Remember? That's also in the dua. They have the Amr. They have the Kalima Kun. And with this Kalima Kun, they can perform intellectual miracles. If they wanted to, physical miracles, nothing is impossible for the prophets and imams. Okay? Yes. Yeah, that's important. Ulil Amr. Yes. Okay. Yes, so Sadakat has posted something from the little book Hazrat Ali. It's on page 6, and let's see what it is that he has posted. Right. Yes, it is about Hazrat Khadija and Hazrat Ali's accepting the prophethood of Hazrat Muhammad was not in the sense of converting from idolatry or any other faith, but in the sense of confirming the prophet's exalted status and supporting his mission. Yes. And there is a footnote with it, right? Those of you who have the book Hazrat Ali, if not, it's on our website. Mhm. Okay. Yes, Shamira, you have your hand up? Yeah, Yali Madat, and as usual, wonderful enlightening session. I'm sorry, I just need to go back to the last session. I think I talked about whether Abu Bakr was aware when Hazrat Ali was 11 years old and Prophet Muhammad knew that he was going to be the next Imam, and he announced it to the 40 of his blood relation. Right. And I asked if Abu Bakr was aware of it. And obviously, you told me that he was, because he was a prophet's, companion for anything that would affect Prophet Muhammad. But what really
kind of didn't sit well with me, that if he knew when Hazrat Ali was 11 years old that he was going to be the Imam, and at Gadir Kum, when Hazrat Ali was revealed to be the Imam, how come Abu Bakr didn't accept that? Or when Prophet Muhammad passed away, I guess that I'm wondering why that is. No, that is not our business, Qurban Shahnaz. This is Shamira. Shamira, you need to read Maulana Sultan Shah's Memoirs, chapter 8, in which there is a very amazing explanation, few words, but very full of depth, where Maulana Sultan Muhammad Shah Salwatullahi alayhi says that human beings are swayed, Yeah. swayed by three things: oratory, greed, and the sudden Advantage. they have this sudden desire to take advantage of a situation. So when the Holy Prophet Muhammad Salawatullah alayhi passed, and this is Arabia, very hot country, Yeah. Maulana Ali did not budge. He did not move from that spot. He wanted to be present for in fact, he buried Prophet Muhammad, right? Because he was the closest to him. Yeah. Here came an opportunity for certain others to leave the Prophet's body, being his companions, being his fathers-in-law, the two of them. They abandoned the body and the burial, and they went to a place called Sakifai Bani Saida, like a hole, and they and they call what is known as an election. So Okay. you need to know your history, right? So you should go to this book, Hazrat Ali book, as well as to Maulana Sultan Shah's memoirs. Okay. Thank you so much. It makes a lot of sense now. Yeah. Thank No, in future, our humble request is once one thing is, we're careful about things, is better. What is Imam's policy? We have to follow his farman. Yeah, we can personally, we should go into these things and find out for ourselves. But this is all past history, and Fakir Sahib is right that you see now the Imam is talking about inclusion, being open to others, etc. you. So we want to forgive and forget the past. Oh, absolutely. And also, I think I've heard from Toronto Didar that Malan, here he did say, think of Allah, Ali, and the Imams. But Yes, in the Toronto Furman, one of the Furmans, he said, think of Allah when you think of, when this tasbih, when I give it to you, think of yes, Allah. And I yes, think a lot of people are kind of saying that, how come he isn't saying Imam? Which I think it's one in the same. When we pray to Mola, yes, indirectly we are praying to Allah. But I yes, think that it's raised a lot of questions which I kind of don't understand why that should be a question raised. But everybody is thinking it's not the same. People have to find out yes, what was. exactly. This is Yeah. it. Yeah. That, this type of knowledge doesn't come in a day. It is Yeah. something we have to go through a process, right? Yes. Okay. I think Muhammad Riaz, Sahib, you had your hand up. मोहम्मद रियाज साहिब, डॉक्टर साहिब, आपको कुछ कमेंट करना था? Okay. Yeah. Irfan, I already answered this question for Karim Hunzai. There is a relationship between Kalima Shahada and Kalima Bari, because the Prophet, by the power of Kalima Bari, was able to construct La ilaha illallah,
the kalima shahada, okay? Yes, there is a. I skipped one of these. Yalima said chosen by God. Does that mean chosen? Imam. It means Imam. Yes, when I use Islam, when I said chosen by God, I meant the prophets and Imams are chosen by God. Yes. Okay, that's one new one. Okay. Okay. All right. There is some. Okay. Thank you for your prayers, Parvina. Keep praying for all of us. Thank you. Okay. All right. Do we have any more comments or questions? Yalimadad, Dr. Sahab, Yalimadad, Mama, that's Pabosi. आपकी भी पाबोसी का बोलो. I'm extremely sorry, due to technical issues, I couldn't turn on my mic. So that's why I'm a bit late to ask my question. With a humble request, I have one question that as during our previous lectures, we came to know that if a Momin soul progresses to Fanafil Imam or Fanafil Law, there is no any difference between Imam's soul and that progress soul. Am I right? This is correct one. This thing. If there is no difference, whether the progress soul can do the kun fayakun procedure or the progress soul can't. Yes, yes. Yeah, if somebody is Fanafil Imam, they have the same powers that the Imam has. But it is up to the divine command whether they use that power or not. Thank you. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you so much. Thank you. You know, this is clear. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. You can see in the same breath, obey Allah, obey the Prophet, obey the Ulil Amr. So all this goes, this is the Allah's Amr, because Prophet is doing on behalf of Allah. Is that divine power is coming to the Prophet, and after Prophet comes to the Imam of the time. So physically speaking, there are three different things. Yes. Spiritual speaking, there is one thing. reality. It's one reality, yeah. Particularly when somebody is merging in Allah, fana fillah, then he is no more as an entity, but that entity is merged like a drop when it is The ocean. into ocean, then it is ocean. Has the power of the ocean, yeah. Subhanallah. Thank you so much, Doctor. Thank you so much, Mom. No, these are very good questions, and I think we don't really reflect on this ayat, Surah 4, ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. That Allah, obey Allah. Everybody wants to obey Allah. How? How can we obey Allah? Because Allah is a concept. It's higher than us. Rasul, how can we obey Rasul? He was 1400 years ago. So who represents Allah and the Prophet today in front of us? Living Imam. He is the one we can obey because he is giving us farman. So we can obey him or we can disobey him. So yes, we have to really understand what the Quran is saying. This is the beauty of the Quran. This is the miracle of the Quran. It can say things like this.
Thank you so much, Mama. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. Okay. Okay. I think that we are going to finish quite early today, unless there are some questions from any more people. So inshallah, next Sunday we will continue with La ilaha illallah and all the principles of the universe that this three-letter phrase contains, right? And I think that you will see. Okay, Saima is asking, is there a numeric chart called Abjad of letters of Arabic? Yes, Yes. I think you'll It's a probably very famous one. find it on the internet. Yes, Saima? Okay. All right, everybody. Thank you very much. Don't want to keep you. Yeah. What is this? A new one? So just add one word. There are two systems. One is Abjad and the other one is Abtas. Alif, Be, Te और से. तो उसका सिस्टम ये है कि अबजद उसकी न्यूमेरिकल जो ऑर्डर है अलिफ 1 बहुत मुश्किल बे है 2 बेहतर है जीम 3 Three, और दाल 4 ये सिस्टम है उसकी Yes, inshallah, she'll find it on the internet. Yes. Thank you, everybody. Thank you. Mola be with you all and bestow upon us all intellectual miracles. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ali Madad Sahib, Madad. Ya Ali Madad. Ali Madad. Ali Madad. Ali Ali Madad. Ali Madad. Ya Ali Madad. Ali Madad. Ya Ali Madad.